کھٹکے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ گلابی قمیص شلوار پر وائٹ بڑی سی چادر لیے تیار کھڑی تھی۔ میں تیار ہوں، ہم چلیں؟ زرگام نے ریموٹ اٹھا کر آواز کم کی اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی پیشانی کو ہاتھ سے چھو کر بخار چیک کیا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ جی ٹھیک ہوں۔ وہ سامنے کچن ہے، ناشتہ کچن میں رکھا ہے، ناشتہ کر لو پھر چلتے ہیں، تب تک میں چینج کر لیتا ہوں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو سامنے ہی وہ کوٹ پہنتا ہوا روم سے باہر نکلا۔ چلیں؟ جی چلیں۔ اوکے، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا اور وہ اس کے پیچھے چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد بلیک مرسڈیز ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ 5 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد جس وقت وہ لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو پہلے سے ان کے انتظار میں 2 گاڑیاں وہاں کھڑی تھیں۔ ایک زرگام کی گاڑی کے آگے جبکہ ایک پیچھے چل دی۔ ان کی گاڑی جس وقت حویلی میں داخل ہوئی دوپہر ڈل رہی تھی۔ زرگام علی خان نے تھوڑی دیر اس کے نیچے اترنے کا انتظار کیا۔ تم اس سائڈ پہ چلی جاؤ، اسے اشارے سے بتا کر اس نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کی اور وہاں سے چل دیا۔ زینب نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ ایک سائڈ پہ گیراج تھا جہاں پہلے سے 2-3 گاڑیاں کھڑی تھی۔ ایک طرف خوبصورت سا گارڈن تھا جبکہ اس کے بالکل سامنے لکڑی کا ایک آہنی دروازہ تھا۔ وہ سست قدموں سے آگے بڑھی اور لکڑی کا دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی ایک بہت بڑا ہال تھا۔ ہال کے درمیان میں رکھے ہوئے صوفے پر ایک بے حد نفیس سی خاتون بیٹھی تھی۔ بہت سے ملازم آ جا رہے تھے۔ ان عورت نے مڑ کر زینب کو دیکھا۔ زینب کو لگ رہا تھا کہ اس کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ آگے بڑھی اور سر جھکا کر اس عورت کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ ظاہرہ خاتون اب الجھی نظروں سے سامنے کھڑی سرخ و سفید رنگت اور خوبصورت نقوش کی مالک لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ بیٹا کون ہو آپ؟ جی میں زینب، امو جان زینب ہے یہ۔ زینب کے پیچھے کھڑا زرگام علی خان بولتے ہوئے اس کے قریب سے گزر کر ماں کے گلے لگ گیا۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے اس نے ایک اچٹتی سی نظر زینب پہ ڈالی جو سر جھکائے اپنے پاؤں پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ ظاہرہ بیگم اٹھ کر زینب کے پاس جانے لگی جب زرگام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایک نظر زینب پر ڈال کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نیلم، نیلم، انہوں نے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ نیلم، زینب بیٹی کو اوپر۔ زرگام نے ایک بار پھر سے انہیں درمیان میں ٹوک دیا۔ نیلم، انہیں امو جان کے ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ۔ زینب نے ایک درزیدہ نظر زرگام علی خان پر ڈالی جو چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ملازمہ کی معیت میں آگے بڑھ گئی۔ زرگام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ماں کے گلا کھنکارنے پر وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ زرگام، یہ تم سب کیا کر رہے ہو؟ تم یہ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے۔ اس کی بات پر وہ استہزائیہ مسکرایا۔ زرگام، یہ وہی زینب ہے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم اس کے کالج کے باہر کھڑے رہتے تھے۔ امو جان، وہ بہت پہلے کی بات تھی، اب سب کچھ بدل گیا ہے، اور ہاں وہ یہ سب نہیں جانتی۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ اسے اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے تو تم چپ کروا لو گے، لیکن جس دن زینیا کو ہوش آ گیا تو تب کیا ہوگا؟ وہ تمہارے ساتھ گئی تھی اسے دیکھنے کے لیے؟ کچھ یاد کر کے اس کی آنکھوں میں کرچیاں سے چھپ گئی۔ کیسے وہ اس کے ساتھ گئی تھی؟ اور جب زرگام نے اشارے سے اسے زینب کے بارے میں بتایا تو وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، شہزادے تم تو کبھی اظہار محبت نہیں کرو گے، لگتا ہے یہ کام تمہاری جگہ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ وہ ڈور اوپن کر کے جب نیچے اترنے لگی، اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ زرگام کے ہاتھ میں تھا، اپیا میں جانتا تھا تو میں کچھ ایسا ہی کروں گی، اس لیے میں پہلے سے ہی تیار تھا۔ میرا کام ہے اور یہ میں خود ہی کروں گا۔ اس کی بات پر وہ دل محسوس کر رہ گئے اور زرگام کی بات پر وہ اسے خلیل جبران کی محبت کا قصہ سنانے لگی۔ خلیل جبران کی اپنی محبوبہ میزیادہ سے محبت بغیر کسی ملاقات اور دیدار کے 20 سال تک چلتی رہی۔ جبران نیو یارک میں تھا اور میزیادہ قاہرہ میں۔ دنیا کے 2 کونوں سے دونوں باہم خطوط کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ ایک خط میں جبران نے میزیادہ کی تصویر مانگی تو میزیادہ نے اس کو لکھا، سوچو، تصور کرو میں کیسی دکھتی ہوں گی۔ جبران، مجھے لگتا ہے تمہارے بال چھوٹے ہوں گے جو تمہارا چہرہ ڈھانپ لیتے ہوں گے۔
مرزیادہ نے یہ پڑھ کر اپنے لمبے بال کاٹ ڈالے اور ایک خط کے ساتھ اپنے چھوٹے بالوں والی تصویر بھیجی۔ جبران، تم نے دیکھا، میرا تصور بالکل سچا تھا۔ مرزیادہ محبت سچی تھی۔ وہ زرگام کا مذاق اڑانے لگتا ہے تم بھی اس سے ایسی ہی محبت کرو گے۔ یار زرگام، 20 سال تک تو تم برے ہو چکے ہوگے۔ سرگام علی خان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر پوری جذبازیت کے ساتھ لہرا گیا۔ تبھی وہ اٹھا اور زینب کے لیے مخصوص کیے گئے کمرے کے باہر رک گیا۔ اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب دروازہ کھل گیا اور سامنے وہ دلہے دلہے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے زرگام کو دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری میڈیسن ہے، میں ملازمہ کو کہتا ہوں تمہارا کھانا تمہارے کمرے میں پہنچا دے گی، کھانے کے بعد میڈیسن لے لینا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار زرگام علی خان نے اس سے اتنی طویل گفتگو کی تھی جو 3 جملوں پر مشتمل تھی۔ محبت کے 2 ہی اصول ہوتے ہیں، جس سے محبت ہے اس کے لیے ساری حدیں پار کر جاؤ، اپنی ہستی مٹا دو اس کی چاہت میں، اور اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ ہو سکے تو پھر مٹا دو محبت کو، دل سے کھرچ کر نکال دو۔ وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتی تھی کیونکہ محبت اس کی ہو کے بھی اس کی نہیں تھی، لیکن محبت کو اپنے دل سے نکالنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس انچاہے رشتے میں جڑے وہ محبت کے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں سے واپسی بالکل ناممکن تھی۔ زینب سلطان کو جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ تھی عورت کو عزت دینا، اور زرگام علی خان اپنی سے جڑی عورتوں کی عزت بہت کرتا تھا۔ اور زینب، جس نے ہمیشہ اپنی ماں کو باپ کے ہاتھوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذلیل ہوتے دیکھا تھا، اس کے لیے یہ سب کچھ بہت انوکھا اور دل فریب تھا، اور وہ اس کی اسیر ہوتی چلی گئی، اور اب وہ اس محبت کو دل سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خون بہا میں آئی ایک لڑکی ہے اور یہ محبت اس کے لیے لا حاصل ہے، یہ جانے بغیر کہ آگ تو برابر لگی ہے دونوں طرف۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں جو محبت کی کونپل پھوٹ رہی ہے یہ اسی آگ کی آنچل ہے جو اس کے دل تک بھی پہنچی ہے۔ وہ چینج کر کے لیٹا تو چھم سے اس کا صبح والا روپ اس کے سامنے آ گیا۔ گلابی کپڑوں پر سفید چادر سے خود کو چھپائی جس میں اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی، وہ جب اس کے قریب آئی تھی وہ اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی، اور زرگام علی خان اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس کے باپ اور بہن پر بہت غصہ ہونے کے باوجود جب وہ سامنے آتی تھی تو اسے دیکھ کر اس کے اندر اس کے لیے بے حد محبت کے علاوہ اور کوئی جذبہ باقی نہیں رہتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر معمول کے مطابق زائرہ خاتون کے کمرے میں آیا تو سامنے ہی بیڈ پر ان کے قریب زینب بیٹھی نظر آئی۔ زرگام کو دروازے میں آتا دیکھ کر وہ اس نے پلکوں کی جالر گرا دی۔ وہ چلتا ہوا زینب والی سائڈ پہ آیا اور ماں کے آگے جھک گیا۔ جھکتے ہوئے اس کا گندا زینب کے سر سے ٹکرایا۔ زرگام کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس نے سانس روک لی۔ اس کی کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ بلیک پینٹ پر وائٹ کلر کی شرٹ پہنی وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ زینب نے ایک نظر میں اس کا تفصیلی جائزہ لے لیا۔ وہ ماں سے الگ ہوتا ہوا زینب کے قریب چیئر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس سے خود سفید رنگ کی چادر میں کچھ اس طرح سے چھپا رکھا تھا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکا کہ اس نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ بھی اب وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی۔ اسے کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے ایک کپ چائے چاہیے، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی اور وائٹ کلر کا پاؤں کو چھوتا ہوا فراک جس پر وائٹ ہی موتی لگے تھے وہ بیڈ سے نیچے اتری اور وائٹ کلر کے خصے پاؤں میں پہنے تو زرگام علی خان کی نظر اس کے خصے میں مکیب خوبصورت پاؤں میں ٹک گئی۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی ہوئی پر ہڑبڑاہٹ میں آگے بڑھی اور اس کی چیئر کے ساتھ اٹک کر اس کے اوپر ہی گرنے والی تھی۔ زرگام نے ایک ہاتھ اس کے بازو پر جبکہ دوسرا اس کی کمر کے گرد رکھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ زائرہ خاتون کھلکھلا کر ہنس دی اور ان کی ہنسی میں زرگام علی خان کا قہقہا بھی شامل تھا۔ آج کتنے عرصے کے بعد وہ اس طرح سے خوش نظر آ رہا تھا۔ زائرہ خاتون نے اس پر نظریں جمائی اور اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ زرگام علی خان اس وقت بیٹھک میں موجود تھا جہاں گاؤں کے چند معزز بزرگ موجود تھے۔ بیٹا، جب سردار صاحب زندہ تھے تو تب ہم نے انہیں بھی بتایا تھا کہ گاؤں میں پانی کا بہت مسئلہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل کریں گے، لیکن اسی دوران ان کی موت واقع ہو گئی تو یہ معاملہ ملتوی ہو گیا۔ اب جب
کہ آپ نئے سردار بن گئے ہیں تو آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ ہماری عورتیں کئی میل دور پیدل چل کر جاتی ہیں اور پانی بھر کر لاتی ہیں، لیکن وہ پانی ہماری ضرورت کے لیے ناکافی ہے۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، میں جلد سے جلد کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اس کے لیے یونیسیف اور گورنمنٹ کے اہلکاروں سے بھی بات کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جلدی کوئی حل نکل آئے گا۔ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم نے آپ کو سردار کے لیے بھی چنا ہے۔ امو جان، مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا کیونکہ یہاں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم بہتر سمجھو۔ وہ اسلام آباد آیا تو بہت پر امید تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس نے واٹر اینڈ ڈیولپمنٹ والوں سے مذاکرات کے لیے کیے، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس نے تجویز پیش کی اس کے گاؤں کے قریب ترین موجود دریا نے سے ایک چھوٹا ڈیم بنایا جائے اور اس ڈیم سے گھر گھر لوگوں کو پانی پہنچایا جائے۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ اول تو اتنا بڑا پروجیکٹ پارلیمنٹ اور سینٹ کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں، اور اگر یہ منظور کر بھی لیا جائے تو اس کے لیے اچھی خاصی رقم چاہیے، جبکہ گورنمنٹ ابھی ایسا کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے کے مقابل نہیں ہے۔ پھر یونیسیف کے تعاون سے اس نے ڈیم کا آدھا خرچہ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ مختلف ٹی وی شوز میں کئی دن تک ڈیبیٹس جاری رہی۔ زرگام نے ایک دن میں کئی پروگرامز میں شرکت کی اور پھر یہ خبر بہت ہی عام ہو گئی اور بہت زیادہ پھیل گئی۔ آج زرگام علی خان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دن تھا۔ اس نے پارلیمنٹ کی مشترکہ سیشن میں اپنے علاقے کے کئی لوگوں کو اس پروگرام کی افادیت اور پاکستان کے لیے اس کے کئی اداروں کے لیے ایک مختصر سی تقریر کی، جس کے مین پوائنٹ یہی تھے کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں دے سکتے، جس میں سے ایک بے حد ضروری پینے کا صاف پانی مہیا کرنا ہے، تو پھر ایسے معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ کیونکہ صحت مند لوگ ہی صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ جب ان کی ضروریات زندگی پوری ہوں گی، تبھی وہ دوسرے میدانوں میں آگے بڑھ سکیں گے۔ زائرہ خاتون، زینب اور گھر کے تمام ملازمین بھی اس وقت ٹی وی کے آگے براجمان تھے اور زرگام علی خان کے پارلیمنٹ میں تقریر سن رہے تھے۔ زینب کو زائرہ خاتون پر رشک آیا کہ وہ اتنے قابل بیٹے کی ماں ہے۔ اسے خود پر بھی ناز ہوا کہ نام کا ہی صحیح، لیکن اس کے نام کے ساتھ اس شخص کا نام تو جڑا ہے۔ اس کی تقریر کے اختتام پر اس کے گھر میں موجود سب لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجائی۔ سب کے چہروں پر ایک اندیکھی خوشی تھی۔ ان کا سردار ان کے لیے، ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، مقدمہ لڑ رہا تھا۔ اور جس وقت یہ پروجیکٹ منظور ہوا تھا، فرحت و مسرت سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اور عین اسی وقت اس کے موبائل پر صفوان یحییٰ کی کال آئی تھی۔ اس کے کال ریسیو کر کے کان کے ساتھ موبائل لگایا اور دوسری طرف کی بات سن کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ صفوان نے اسے بس ہاسپٹل پہنچنے کے لیے کہا تھا اور زرگام کی جان پر بنائی تھی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے وہ پاگلوں کی طرح اندر کی طرف بھاگا۔ زینیا کے روم کے باہر پہنچ کر ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے بیڈ کے پاس بہت سے ڈاکٹرز کھڑے تھے۔ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف کھڑے صفوان کی نظر جب زرگام پر پڑی، وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گیا۔ زرگام اسے ہوش آ گیا۔ عثمان کی آواز اسے بہت دور سے آتی سنائی دی۔ وہ اس سے الگ ہوتا، کسی ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھا اور ڈاکٹرز کو ایک طرف کرتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ زینیا کی نظر جب اس پر پڑی، وہ نقاہت سے مسکرائی۔ زرگام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تو وہ بے آواز رونے لگی۔ اس نے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چن لیے اور اسے چپ رہنے کے لیے کہا اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹرز اسے مبارک دیتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ وہ زینیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ صفوان بکھرا سا خوشی سے سرشار ایک سائڈ پہ کھڑا تھا، جبکہ زرگام ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہ یہ تسلیم کرنے میں متعامل تھا کہ وہ واقعی میں لوٹ آئی ہے۔ ایک نرس آ کر اسے مختلف مشینوں سے آزاد کرنے لگی۔ بہترین علاج سے وہ جسمانی طور پر بالکل صحت مند تھی۔ دونوں بہن بھائی بس خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زرگام کے پاس پوچھنے کے لیے بہت سے سوال تھے، لیکن وہ ابھی کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ زرگام ڈاکٹرز سے
اسے گھر لے جانے کی پرمیشن لینے کے لیے روم سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد صفان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ زینیا نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی اسے وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ صفان کو ڈاکٹرز نے پہلے ہی بتا دیا کہ کچھ لوگ اس کنڈیشن سے باہر آنے کے بعد اپنی یادداشت کا ایک حصہ بھول جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ انہیں یاد آ جاتا ہے۔ آپ کون؟ وہ ڈری سہمی سی آواز میں بولی۔ میں زرگام کا دوست ہوں۔ اس کے جواب پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے زرگام گیا تھا۔ صفوان سمجھ گیا کہ اسے اس کا اتنا قریب بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ایک آہ بھر کر اس سے دور ہٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ موسم خوشگوار ہو رہا تھا۔ زرگام نے ویل چیئر سے اسے بازو میں اٹھا کر احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا اور صفوان سے گلے ملا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں آ جانا صفوان، لیکن ابھی اسے کچھ وقت لگے گا۔ زرگام، میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ فی الحال وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ اس کا کندھا دباتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ صفوان نے اپنے موبائل میں چپکے سے اس کی ایک تصویر لی اور تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کی گاڑی کے مخصوص ہارن پر زینب کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے باہر سے زائرہ بیگم کی رونے کی آواز آنے لگی تو وہ تجسس کی وجہ سے باہر نکل آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھڑک گئی، جہاں زائرہ خاتون زینیا کو سینے میں بینچ کر زاروں کے تار رو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے تھوڑا اور آگے بڑھ آئی اور زائرہ خاتون کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کاہی کلر کی قمیض شلوار میں ہم رنگ دوپٹہ رکھے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ زرگام علی خان کی نظر جو اٹھی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ آج پورے ایک ماہ کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ زائرہ خاتون اس سے الگ ہوئی تو زینیا کی نظر زینب پر پڑی تو اس نے مسکرا کر زرگام کی طرف دیکھا۔ زرگام نے زینب پر سے نظر ہٹا کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ بھابھی ہے ہماری؟ زرگام نے اس کے چہرے پر ایک الگ چمک دیکھی اور اس بات میں سر ہلایا۔ زینیا نے اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائی تو وہ تھوڑا جھجک کے بعد اس کے گلے لگ گئی۔ زینیا کے ساتھ شہر سے ایک وقتی طور پر نرس بالکل اس کے ساتھ موجود تھی۔ اگلی صبح بہت خوشگوار تھی۔ زینیا کو رات بھر نیند نہیں آئی تھی اور زرگام بھی اس کے ساتھ جاگتا رہا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ایک بار پھر سے وہ سوئے اور واپس نہ اٹھے۔ رات گئے زینیا نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا اور کئی دنوں کی بے آرامی کی وجہ سے اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو زینیا پہلے ہی ہال میں موجود تخت پوش پر بڑا جمان تھی۔ زرگام نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا۔ جب اس نے زینیا کی رنگت متغیر ہوتے دیکھا تو وہ آخری سیڑھی پر پہنچا تو دوسری طرف سے آتی زینب سے ٹکراتے ٹکراتے بچا اور ساتھ ہی وہ زینب کی پریشانی بھی بانٹ گیا۔ گڈ مارننگ، تم اوپر والے پورشن سے آ رہے ہو اور زینب نیچے سے آ رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہاں، وہ رات کو اس کی طبیعت خراب تھی تو یہ نیچے ہی سو گئی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ زینیا نے زینب کی طرف دیکھا تو اس نے بھی زرگام کی تائید میں سر ہلایا۔ تو تم بھی نیچے ہی سو جاتے۔ اوکے مدام، جیسا آپ کہیں، غلطی ہو گئی ہم سے۔ زینب جاؤ نا، شہزادے کے لیے کافی لے کر آؤ۔ تم اس کے لیے کافی بناتی ہو نا؟ جی، زینب نے تھوک نکلا۔ جانتی ہو یہ کہتا تھا کہ جو اس کی بیوی ہوگی نہ وہ اسے بس اپنے آگے پیچھے ہی بگائے رکھے گا۔ اس سے کہتے تھے کہ وہ ہماری بھی بھابھی ہوں گی اور ہم اس کے خوب کان بھریں گے تاکہ تم دونوں کی روز لڑائی ہو اور ہم اس لڑائی میں اپنی بھابھی کا ساتھ دیں گے۔ زینب مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت باتونی تھی اور شرارتی بھی۔ زینب کے لیے آج کا دن بہت مشکل تھا کیونکہ زرگام علی خان سارا دن گھر پہ موجود رہنے والا تھا اور زینب ایسی نظروں سے غائب رہتی تھی۔ ساتھ میں زینیا کی باتیں وہ شرمندہ سی پھرتی رہی۔ رات کو جب زرگام نے سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو زینیا اور زائرہ بیگم دونوں ابھی ہال میں بیٹھی تھی۔ زرگام کے جانے کے بعد زینیا نے زبردستی اسے اوپر روم میں بھیج دیا۔ اس سے بہت بہانے بنائے لیکن کوئی بھی اس کے کام نہ آیا۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی اوپر آئی اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر 2-3 بار دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ پا کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک نفیس سا بیڈ رکھا تھا۔ ایک سائڈ پہ صوفے لگے تھے، وہاں پہ ایک
سائڈ پہ اسٹڈی ٹیبل بھی رکھا تھا. کمرے کے دو اطراف میں کھڑکیاں تھیں جن پر باری پردے پڑے تھے. وہ عین درمیان میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور زرگام علی خان باہر نکلا. زینب نے اسے دیکھ کر دھوپ نکلا جو آنکھوں میں ایک جہاں لیے اس کی طرف بڑھا تھا. وہ اپیا نے زبردستی بھیجا ہے. اس کی زبان زرگام علی خان کے تیور دیکھ کر لڑکھڑائی. وہ تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا. زینب کی پلکیں باری ہونے لگی. اس کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا. اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اور ایسے ہی کھڑی رہی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی اور اگلے ہی پل وہ اس کی باہوں میں جھول گئی. وہ اسے باہوں میں لیے ہونٹ بینچے کھڑا تھا. عجیب لڑکی ہے. کیا میں اتنا ڈراؤنا لگتا ہوں جو یہ مجھے دیکھتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتی ہے. اس کے وجود کو بازو میں بھر کر اس نے بیڈ پر ڈالا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں آتے دیکھ خود جا کر صوفے پر بیٹھ گیا. اسے ڈیم کے لیے پیپر ورک کرنا تھا. وہ دن کے اسے تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنی تھی تاکہ جلد سے جلد ڈیم کی تعمیر شروع کی جا سکے. ہوش میں آتی زینب نے گردن موڑ کر ایک سائڈ پر بیٹھے زرگام علی خان کو دیکھا جو لبوں میں سگریٹ دبائے کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا. زینب کے دیکھنے پر اس نے ایک چٹی نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر لائٹ آف کر کے روم سے باہر نکل گیا. زینب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے. وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی. اس کا خیال تھا کہ زرگام علی خان نے صرف بہن کی محبت میں اسے اس کمرے میں جگہ دی ہے. اپنی سوچوں سے الجھتی رات کے کسی نہ جانے کس پہر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی تھی. زینب کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں آ گیا لیکن وہ کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر سکا. اسے بار بار اسی بات کا خیال آ رہا تھا کہ وہ آج اس کے روم میں موجود ہے جسے وہ خیالوں میں کئی بار اپنے روم میں دیکھ چکا تھا. وہ اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے اس نے فائل بند کر دی اور باقی کام کل پر اٹھا کر وہ روم میں آ گیا. بغیر کوئی آواز کیے وہ روم میں داخل ہوا اور اس کی مخالف سمت سے آ کر اس کے برابر لیٹ گیا. اس کی طرف کروٹ لے کر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا. بلیک کپڑوں میں دوپٹے سے بے نیاز, آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر جو کناروں سے باہر نکلی ہوئی تھی, گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ. اسے دیکھتے زرگام علی خان اس کی طرف جھکتا چلا گیا. اس کے لمس پر وہ تھوڑا سا کسمسائی. وہ اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالتی پھر سے سو گئی. زرگام علی خان نے اس کے بازو پر اپنا لمس چھوڑا اور آنکھیں موند لی. فجر کے وقت زینب کی آنکھ کھلی تو خود کو زرگام کے حصار میں دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے ہوئی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی. وہ اس کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے نرمی سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی. وہ نماز کے لیے لیٹ ہو رہی تھی. اس کی اسی تگدو میں زرگام علی خان پہلے ہی جاگ چکا تھا لیکن اسے تنگ کرنے کے لیے اس نے اپنا حصار اور تنگ کر لیا. زینب کی حالت رونے والی ہو گئی تھی. زرگام علی خان نے اسے مزاحمت ترک کرتے دیکھ اپنی گرفت ڈھیلی کی اور رخ موڑ کر لیٹ گیا. وہ تیزی سے اس سے پیچھے ہوئی اور اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی. وہ زینیہ اور ظاہرہ خاتون ناشتہ کر رہی تھی جب وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور سب کو سلام کرتا ہوا زینب کے جھکے سر پر ایک نظر ڈال کر اس کے عین سامنے والی چیئر پر سنبھال لی. زینب کے لیے نوالہ حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا. صبح والا واقعہ یاد کر کے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی. اس نے ایک چور نظر زرگام علی خان پر ڈالی جو خاموش نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا. وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی ظاہرہ خاتون کی طرف دیکھنے لگی. زرگام علی خان کو زینب پر غصہ آ رہا تھا. وہ صبح نماز کے بعد اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ واپس روم میں آئی ہی نہیں. ماما میں چلتا ہوں, بیٹھک میں کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں. بیٹا ناشتہ تو کر لو. نہیں بھوک نہیں ہے. وہ زینب کو ایک نظر دیکھتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا. زرگام اس وقت بالکل خاموش بیٹھا تھا کیونکہ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ جس جگہ پر ڈیم بنانا چاہتا ہے وہاں کی کچھ زمین ظفیر خان کی ہے جو کہ سلطان خان کا بھانجا ہے. سردار زرگام, اگر اس نے زمین دینے سے انکار کر دیا تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں, میں کرتا ہوں کچھ. اور سب ایک امید سے اسے دیکھتے وہاں سے جانے لگے. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں موجود اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اسے سفیر خان سے سہراب ڈیم میں اس کی آ رہی زمین کا سودا کرنے کے لیے کہا. زرگام, میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ ممکن نہیں لگ رہا. وہ بہت بگڑا ہوا نواب زادہ ہے. تم اس سے بات تو کرو. اگر نہ مانا تو پھر دیکھتے ہیں.
ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد زرگام کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ زرگام وہ مان گیا ہے لیکن اس کی شرط ہے کہ وہ اس زمین کی رقم بھی لے گا اور کیا بولو یار، اور یہ کہ تم اس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر کے کہو کہ سفیر نے تمہیں وہ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ کتنی رقم مانگی ہے اس نے؟ 10 کروڑ۔ زرگام علی خان نے ہونٹ بیچ لیے۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا زرگام فن ایک نمبر کا کمینہ ہے، 2 کروڑ کی زمین کا وہ 10 کروڑ مانگ رہا ہے۔ ڈن کر دو، لیکن زرگام یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تم نہیں جانتے روما کے کنویں کی کہانی۔ ایک صحابی کی ملکیت میں تھا جس کا نام روما غفاری رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ اس کنویں کا پانی فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اس کنویں کو جنت کے چشمے کے بدلے فروخت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس اس کے سوا کوئی کنواں ہے ہی نہیں، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت عثمان بن رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم کی عوض اس کنویں کو خرید لیا۔ اس کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو کیا میرے لیے بھی جنت کے چشمے کی وہی پیشکش ہوگی جو آپ نے روما کو فرمائی تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا، میں اس کو مسلمانوں کے واسطے خرید چکا ہوں، اس لیے اللہ کے لیے سودا کرتے وقت نفع و نقصان نہیں دیکھتے، اللہ اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اسے رقم ادا کر دو، میری طرف سے صفوان کو کہو کہ اس کے ساتھ پریس کانفرنس رکھ لے۔ اوکے سردار صاحب، جیسا آپ کا حکم۔ وہ شرارتاً بولا۔ اس کے بعد زرگام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے ماں کی یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ مجھے موبائل ماں نے دیا تھا تو اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکی۔ یوں اسٹیچو بن کر رات نہیں گزرے گی، چینج کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ گیلے بالوں میں برش چلاتا وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا، اور بنا اس کی طرف دیکھے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ زینب جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی کولون کی خوشبو چاروں اور پھیل گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹے زرگام کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنا وجیح مرد نہیں دیکھا تھا۔ کھڑے کھڑے مغرور نقوش سے جلکتی بے نیازی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی کہ زرگام نے ایک دم سے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ زینب نے سٹپٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ صبح ٹوٹ کر بارش برسی تھی، اسے بارش سے عشق تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے نم بالوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے گزر جاتے۔ اس نے شرارت سے منڈے پر بیٹھے سارے کبوتر اڑا دیے۔ تبھی وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ زینیا ابھی بابا کے بارے میں نہیں جانتی اور نہ ہی وہ تمہارے بارے میں جانتی ہے کہ تم کون ہو۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے۔ میں نہیں جانتا سب کچھ جاننے کے بعد اس کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہو سکتا ہے، اس لیے سوچ لو کہ تمہیں یہاں اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں۔ اور آپ اس سب میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ الفاظ اس کے منہ سے رک رک کر نکلے۔ میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ابھی وقت تمہاری مٹھی میں ہے، واپسی کے دروازے کھلے ہیں، جو چاہے فیصلہ کرو۔ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ مجھے زبردستی اور بے ایمانی سے نفرت ہے۔ ایک نظر اس کے پتھریلے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ زینب سلطان، تمہارے لیے زندگی نے ایک راستہ منتخب کیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے کئی حساب لگانا چاہے۔ اگر زندگی سے اس شخص کو نکال دوں تو صرف خسارہ ہی خسارہ نظر آتا ہے۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اس یونانی دیوتاؤں جیسی آن بان رکھنے والے شوہر سے اسے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس محبت کی خاطر سب کچھ ہارنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اب کہیں نہیں جانا، اس نے زرگام کو پکارا، جو جاتے جاتے اپنی جگہ پر بغیر مڑے اس کی سننے کے لیے رک گیا۔ مجھے آپ سے بس اتنی فیور چاہیے کہ آپ کا نام میرے نام سے جڑا رہے۔ وہ بے خود اس کے چہرے پر پھسلتی بوندوں کو دیکھتا رہا۔ گزرے 6 ماہ میں زینیا بہت بہتر ہو گئی تھی، اور زرگام نے وعدے کے مطابق صفوان کو اپنے ماں باپ کو حویلی لانے کا کہہ دیا تھا، اور وہ سن کر پہلی فرصت میں ماں اور باپ کو لے کر حویلی پہنچ آیا۔ حویلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پھر زینیا کی رضامندی سے منگنی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔
زرگام نے زینیا کو بتا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہیرے کی انگوٹھی ہے وہ ہاسپٹل میں اسے صفوان نے پہنائی تھی، اور وہ حیرت سے منہ کھولے صفوان کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں خوشیوں کا ایک جہان لیے کھڑا تھا۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر زینیا نے نظریں جھکا لیں۔ تقریب خاصی وسیع پیمانے پر کی گئی تھی۔ زائرہ خاتون نے اپنے تمام جاننے والوں کو مدعو کیا۔ زینیا شہر سے آئی پالر ویلی سے تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لیے صفوان نے اپنے پسند سے بھاری کام والا پنک کلر کا جوڑا لے کر آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے زینیا کو ہمیشہ بلیک ابایا میں ہی دیکھا ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ ایسا کھلتا ہوا کلر پہنے، وہ دیکھ سکے کہ وہ کلرفل ڈریس میں اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے جتنی ابایا میں لگتی تھی۔ زینب نے سیاہ کلر کی میکسی زیب تن کی تھی، وہ پہن تو گرین کلر رہی تھی، لیکن جب زرگام بلیک قمیض شلوار قمیض پہن کر نیچے آیا تو اس نے بھی سوچ لیا کہ وہ اس کے ہم رنگ ڈریس ہی پہنے گی، اور جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زرگام نے جان بوجھ کر نظریں چرا لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈریس اس کی وجہ سے پہنا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی کمرے میں اس کا نکالا گیا گرین ڈریس دیکھ چکا تھا۔ زرگام کو اس کا یہ انداز بہت بھایا تھا۔ اس کی گنی مونچھوں تلے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ سکھ چین کی گنی شاخوں میں برسوں سے پناہ لیتی چڑیا اچانک ایک ساتھ شور مچانے لگی۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بلی ان کی طاق میں بیٹھی تھی۔ زینب تیزی سے اٹھ کر اس طرف بھاگی، لیکن اسے دیکھتے ہی بلی ایک جست میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ یک زبان چہچہاتی چڑیاں ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ رات کے فنکشن کے اثرات ابھی بھی یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے۔ خشک پھولوں کی پتیاں، مٹھائیوں کے ڈبے، کسی ٹوٹی چوڑیوں کی کانچ۔ زینب کو ایک دم سے فضا حبس آلود لگی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو آسمان میں اس کے سر پر تیرتی 4-5 چیلیں۔ اس کا دل ایک دم سے گھبرا گیا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی نیچے کی طرف بھاگی۔ زرگام اور زائرہ خاتون نے ایک ساتھ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ان کی نظروں سے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے الٹے قدموں باہر نکلنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی زینیا کی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لی۔ زرگام علی خان! اس کی آواز میں کچھ تھا جو زینب سلطان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرگام علی خان! اس کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر تم میرے بھائی ہو تو اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ اور زینیا کے الفاظ زینب کے سر پر کسی بم کی طرح لگے تھے۔ اس نے زرگام علی خان کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن آنکھوں میں جمع ہو رہے پانی نے اس کا چہرہ دھندلایا۔ زرگام علی خان! میں نے کچھ کہنے کے لیے میں نے تم سے کچھ کہا ہے۔ اور ساتھ ہی زینب نے ایک امید بھری نظر زینیا پر ڈالی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ پہلے ہی بول اٹھی، میرے قریب مت آنا زینب سلطان، میں اپنے پاس تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں ایک غراہٹ تھی، جیسے کسی زخمی شیرنی کے زخم ادھیرے گئے ہوں۔ باقی کی کہانی میں آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں سناؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ ابھی کی ایپیسوڈز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈز پسند آئی ہیں تو مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔